تارکین وطن کا یہ نہ تھمنے والا سلسلہ بارڈر کے قریب امریکی شہروں پر کیسا بوجھ ڈال رہا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو سے۔ اس شہر میں تارکین وطن کے بہت سے ایسے خاندان موجود ہیں جو امریکہ داخل ہو چکے ہیں لیکن پناہ کی درخواست پر عدالتوں سے جواب کے منتظر ہیں۔ ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، شیلٹرز بھر چکے ہیں۔ شہر کی انتظامیہ پر بوجھ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس نے اب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مناسب مدد نہ ملنے پہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میکسیکو کے ساتھ امریکی بارڈر پر واقع سین ڈیگو شہر بہتر اور محفوظ مستقبل کی تلاش میں وسطی امریکہ سے یہاں پہنچنے والے تارکین وطن کا چیک پوائنٹ ہے۔ یہ میرا تمام سامان، کپڑے اور کاغذات ہیں۔ یہ خاتون اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتی۔ صرف ایک بیگ اور 4 چھوٹے بچوں کے ساتھ 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ ہانڈورس سے گوئٹےمالا اور میکسیکو کے راستے امریکی بارڈر پہنچی ہیں، جہاں انہوں نے اسائلم کی درخواست دی ہے۔ میں نے امریکہ آنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب ایک گینگ ہانڈورس میں ہمارے گھر میں گھس آیا اور انہوں نے میری 13 سالہ بیٹی اور میرے ساتھ زیادتی کی۔ امریکہ میں پناہ کی تلاش میں سرحد عبور کر کے آنے والوں کو امیگریشن ڈیٹینشن سینٹرز پہنچایا جاتا ہے۔ کاغذی کارروائی کے بعد انہیں ٹخنے پر پہنے جانے والا الیکٹرانک کڑا پہنا کر بغیر کسی قسم کی رہنمائی کے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاتون خوش قسمت ہیں کیونکہ انسانی حقوق کا ایک ادارہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ہمارا سونے کا مرکزی کمرہ ہے۔ یہاں آنے والوں کی تعداد حال ہی میں بہت زیادہ بڑھی ہے۔ یہاں تقریباً 57 لوگ ہیں۔ پناہ کے متلاشیوں کے لیے سین ڈیگو میں مختصر مدت کے لیے یہ واحد پناہ گاہ ہے۔ ماضی میں درخواستوں پر فیصلے کے منتظر پناہ گزینوں کی امیگریشن اہلکار امریکہ میں ان کے رشتہ داروں تک پہنچنے میں مدد کیا کرتے تھے، لیکن 2018 میں اسے روک دیا گیا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو بس کے اڈے کے نزدیک اور سڑک کنارے چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے خیال میں دکھ کی بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں یہاں یہ روٹیاں گرم کر رہی ہوں۔ جتنی دیر میں کھانا بنتا ہے کینٹین کے دروازوں کے ساتھ ایک لمبی قطار لگ جاتی ہے۔ تقریباً تمام بالغ افراد کے ساتھ بچے بھی ہیں۔ گرم کھانے کے علاوہ یہاں انہیں طبی مدد اور اخلاقی حمایت بھی حاصل ہے۔ رضاکار بس ٹکٹ اور سواری دینے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے سفر اور بس یا جہاز تک پہنچنے کی سواری بھی مہیا کرتے ہیں۔ اکتوبر 2018 سے جنوبی سرحد عبور کر کے 2.5 لاکھ سے زائد تارکین وطن امریکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ تعداد پچھلے سال کی نسبت دگنی ہے۔ سین ڈیگو کے اہلکاروں نے بڑا شیلٹر ڈھونڈنے کا وعدہ کیا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ پر تارک وطن کے بحران کو صحیح طور سے حل نہ کرنے پر مقدمہ کرنے کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ امیگریشن اور کسٹم سے متعلق امریکی محکمے آئس کے افسران کہتے ہیں کہ وہ صرف نئے آنے والوں کا اندراج کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر روز 100 سے 200 افراد یا خاندان آتے ہیں۔ ہمیں ان کے کیس کی سماعت تک انہیں کمیونٹی میں آزاد چھوڑنا پڑتا ہے۔ تعداد میں اس اضافے کے باعث ہمارے پاس ان کو ان کی منزل تک پہنچنے میں مدد دینے کا وقت نہیں۔ ان اہلکار کے مطابق جنوبی امریکہ سے آنے والوں میں سے صرف 10% کو ہی بالآخر پناہ ملے گی۔ کرسٹینا شیفچنکو کے ساتھ صبا خان، وائس آف امریکہ۔